بعد توحید کے مت والو شمع رسالت کے پروانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تکسون کشادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ، صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم۔ اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو بتاتا ہے ایمان انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کی اس محفل پاک میں ربیع الاول اور ربیع الآخر شریف کا پورا ماحصل قرآن مجید کی آیت کریمہ پارہ نمبر 10 اور 11 پڑھیں۔ سورہ توبہ کی آیت کریمہ نمبر 24۔ اللہ تبارک تعالی ارشاد فرماتا ہے، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تکسون کسادها الی آخر الآیہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہاری بیویاں اور بیویوں کے لیے شوہر، تمہارے رشتہ دار، تمہاری جمع پونجی اور تمہارے وہ مال جس کے ذریعے تم تجارت کرتے ہو، اگر اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ ان سے محبت کرتے ہو تو سن لو، ان قریب اللہ تبارک تعالیٰ تم کو جہنم کی آگ کا مزہ چکھائے گا۔ یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی جب اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے جہاد کا اعلان فرمایا تو بعض کمزور ایمان کے مسلمان نے سمجھا کہ پہلے ہم اپنا کام سمیٹ لیں، اس کے بعد جہاد میں شریک ہو جائیں گے، پہلے ہم یہ کام کر لیں، اس کے بعد اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل کر لیں گے۔ یا بعض لوگوں نے خاموشی اختیار کی، انہوں نے کہا بہت سے لوگ ہیں چلے جائیں گے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے بھی اگر کوئی پیاری چیز دنیا میں ہے، چاہے وہ باپ ہوں، چاہے وہ بیٹے ہوں، چاہے وہ بیویاں ہوں، چاہے وہ خاندان اور رشتہ دار ہوں، چاہے جمع پونجی ہو یا مال تجارت ہو، اگر اللہ اس کے رسول کے حکم سے زیادہ ان سے محبت کرتے ہو تو عنقریب تم جہنم میں جاؤ گے۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، اب اس کی تشریح بہت سارے صفحات پر پھیلی ہوئی ہیں۔ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا
مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سردی کا موسم ہے، سردی کے موسم میں طبیعت یہ چاہتی ہے، آنکھ کھل گئی، لیکن سردی کی وجہ سے آدمی بستر سے باہر آنا اس کے جسم پر گراں گزرتا ہے، سب کے ساتھ ایسا ہے۔ لیکن اس میں اگر اللہ کی محبت غالب آ گئی تو وہ لحاف رضائی کمبل پھینکتا ہوا اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ثابت ہو گیا کہ اس کو اس سردی کے موسم میں لحاف رضائی اور اپنے آرام سے محبت نہیں، اللہ کے بلاوے سے محبت ہے۔ اور اگر آنکھ کھل گئی اور وہ سب کچھ سمجھ کر نہیں جا سکا تو اس کو اپنے آرام سے محبت ہے۔ اب جہاں یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کا بلاوا اس سے زیادہ بھی یہ کسی سے محبت کرتا ہے، تو وہ اس آیت کریمہ کا مصداق ہے کہ عنقریب اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ کا مزہ چکھائے گا۔ جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن میں حکم یہ ہے، پارہ نمبر 28 رکوع نمبر 12، سب ذہن میں رکھیے گا، جو ریکارڈ کرتے ہیں وہ ریکارڈ کریں۔ پارہ نمبر 28 رکوع نمبر 12 میں اللہ فرماتا ہے، اذا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ ایمان والو، جب تم کو نماز جمعہ کے لیے اذان کے ذریعے پکارا جائے تو تم سارے کام چھوڑ دو اور نماز کے لیے سعی کرتے ہوئے چل پڑو۔ فاسعوا۔ اب اگر اذان جمعہ سننے کے بعد کوئی سمجھتا ہے کہ لاؤ جلدی سے گاہک اور خریدار کھڑے ہوئے ہیں تجارت کر لیں، اب اس کے اذان جمعہ کا جیسے وقت ہوا اور وہ سمجھ گیا کہ 12 بج گئے، اذان ہو رہی ہے، اذان کی آواز آ رہی، اب جتنا کام کرے گا اس میں برکت نہیں، وہ سب کام، وہ سب کاروبار اللہ کے حکم کے خلاف، اذان سننے کے بعد مسجد کی طرف جانے کی تیاری اس پر فرض، مسجد کی جانے کی طرف تیاری اس پر فرض۔ اب سارے کام کو آپ کو چھوڑ دینا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ عقیدے کا کمزور آدمی سوچے کہ اگر ہم یہ کام چھوڑیں گے تو مولانا صاحب کر لیں گے۔ بعض بچیوں کو پردے کا حکم نے دیا، ماں باپ نے دیا کہ بیٹی شادی شدہ ہو یا کنواری، اس طرح جو تم باہر نکلتی ہو تو اس طرح باہر بے پردگی کے ساتھ نکل کر تمہارا کام کرنا یہ اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں ہے، اس لیے تم پردے میں رہ کر کے کام کرو۔ بیٹی جواب دے کہ اگر ہم کام نہیں کریں گے تو کہا ہمر مائی کر لی، تو یہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت تو ہے ہی ہے، ماں باپ سے بھی بغاوت ہے۔ تو کیا ایسے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر لیں گے؟ لکھ لیجئے کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ جہنم میں جائیں گے، تو جہنم میں ڈائریکٹ نہیں جائے گا۔ پھر قرآن کا ارشاد پارہ نمبر 21 میں ہے، وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم ڈائریکٹ جہنم میں نہیں دیں گے، ہم جہنم کے عذاب سے پہلے دنیا کا عذاب پہلے چکھائیں گے، جہنم کے عذاب سے پہلے۔ اب اس کے ساتھ بیماریوں کا حملہ ہوگا، پریشانیوں کا حملہ ہوگا، سارے حملے ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کے فرمان فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، پردے کی آیت کریمہ کا انکار کر کے اس نے پردے کا انکار کیا، تو اللہ نے جو جہنم میں تو دینا دے گا ہی، دنیا میں بھی اس کو عذاب میں گرفتار کر دے گا، دنیا میں بھی اس کو عذاب میں گرفتار کر دے گا۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، ماں باپ بیمار ہیں، محبت کے ساتھ درود شریف پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
ماں باپ بیمار ہیں، بیوی کے ڈر سے اس نے اپنے ماں باپ کو ایک الگ کرائے کے کمرے پر لے کر رکھا۔ ایک ساتھ رکھے گا تو لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا۔ اس کے ماں باپ الگ کمرے میں تڑپ رہے ہیں۔ اب کوئی ایسا ہے جو بیٹھا ہے پانی دینے کے لیے، کوئی ایسا ہے جو لیٹرین پیشاب و پخانہ بول و براز ہو جائے تو صفائی کے لیے تیار ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم ٹائم سے صبح و شام جا کر دیکھ لیتے ہیں تو والدین کی خدمت کا حق ادا کر دیا، جانور کی طرح ان کو گوشالے میں رکھ دیا گیا، صبح شام ان کی نگرانی کر دی گئی، نوکر چاکر بال بچوں پر چھوڑ دیا گیا، من میں آیا تو صاف صفائی کی، من میں آیا تو نہیں کیا۔ ماں باپ پل پل ان کو تکلیف ہو رہی ہے۔ قرآن کا ارشاد، پارہ نمبر 15 رکوع نمبر 3، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، پوری آیت کریمہ اس طرح، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ فرماتا ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور کیسا حسن سلوک؟ بول و براز، بول منے پیشاب اور براز منے پخانہ۔ بول و براز صاف کرنے کے لیے گیا اور مہک لگی تو اس نے اپنے منہ پہ رومال کپڑا باندھ لیا اور اس نے صاف کرنا شروع کر دیا، مگر ماں باپ کو تکلیف ہو گئی، بیٹا جب تو چھوٹا تھا تو ہم منہ پہ کپڑا نہیں رکھتے تھے، آج بڑھیا ماں بوڑھے باپ سے بیماری کی وجہ سے ایسا ہو گیا تو تو منہ پر کپڑا رکھتا ہے۔ تکلیف ہو گئی، اس نے صاف کر دیا، ڈیوٹی نبھاتی۔ کچھ ڈیوٹی کی وجہ سے کچھ غیر دیکھیں گے تو کیا کہیں گے، ماں باپ کو اکیلے کمرے میں پڑا پیشاب پخانے پر چھوڑے ہوا ہے۔ اس ڈر سے، اللہ کے ڈر سے نہیں۔ بس جیسے اس نے ہی منہ پر کپڑا باندھے اور والدین کو تکلیف ہو گئی، آج منہ پر کپڑا باندھتا ہے۔ اب سمجھ لیجئے کہ قرآن کا ارشاد وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ احسان کا یہ مطلب نہیں کہ ان سے نفرت کرو، جہاں یہ ثابت ہو گیا بس قرآن کا ارشاد ہے کہ اللہ اور اس کے حکم سے زیادہ پیارا اگر اس کا نفس ہے جو کپڑا رکھ رہا ہے تو تیار رہے وہ جہنم کے عذاب میں جانے کے لیے۔ وہ جہنم کے عذاب میں ڈائریکٹ نہیں گرے گا، پہلے وہ گمراہ ہوگا، بد مذہب ہوگا، بد مذہبوں کی باتیں اس کو پسند آئیں گی، حق سے گریز کرے گا، اور جب ایمان کے اعتبار سے ایک دم ختم ہو جائے گا تو پھر اللہ کا عذاب آ جائے گا، ڈائریکٹ نہیں جائے گا۔ پروسیس ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ، درجہ بدرجہ وہ گمراہ ہوگا۔ اور اللہ فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، اس کے رب نے فرمایا آپ کے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، اور جب یہ پکڑ نہیں آتی ہے تو اس کا حکم یہ ہے امہلہم رویدا، 30ویں پارے کی آیت کریمہ، کہ وہ نافرمان بندوں کی نافرمانی پر زیادہ ناراض ہوتا ہے تو اس کی رسی ڈھیلی کر دیتا ہے، یعنی اس کو مہلت دے دیتا ہے۔ جتنا ظلم کرو، جتنی سرکشی کرو، جتنی نافرمانی کرو، عذاب نہیں آئے گا، سزا نہیں ملے گی، مالو تجارت برباد نہیں ہوں گے، لیکن جب اللہ کی پکڑ ہو جائے گی تو قرآن فرماتا ہے ما لکا من دافعین، پھر اللہ کی پکڑ سے کوئی بچا نہیں سکتا ہے جب اس کی پکڑ ہو جائے گی۔ اب یہاں پر گھنٹوں گھنٹوں کسی مزار پر جا کر کھڑے ہو کر ماں باپ کو ستا کے آیا ہے، ماں باپ کو ستا کے آیا ہے، اور گھنٹوں گھنٹوں مزار پہ جا کے بلک بلک کر کے رو رہا دادا بچہیا دادا۔ اللہ کی قسم سن لیجئے، جو ایسا نظریہ رکھتے ہیں قیامت کے دن ایک شخص کھڑا ہوگا، اللہ کے پیارے نبی اس کی سفارش کرنے کا ارادہ کریں گے۔ سفارش کرنے کا، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی محبوبیت کی لاج رکھتے ہوئے کہے گا مولا میرے محبوب آپ ان کی سفارش نہ کریں، ان بدبختوں کی آپ سفارش نہ کریں، کیونکہ آپ اگر سفارش کر دیں گے تو رب کا وعدہ ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ان قریب آپ کو آپ کا رب راضی کرے گا، تو منظوری ہمارے لیے شرط ہے۔ یہ آپ نے شرط نہیں رکھی،
ہم نے اپنے کرم سے اپنے اوپر لازم کر لیا۔ ایک چیز یاد رکھیں، اللہ کسی کو نماز پڑھنے کی وجہ سے بخش دے یہ ضروری نہیں ہے۔ بولیے ضروری کیا ہم لوگ بولیں گے؟ اس کا کرم ہے، یہ ہم بولیں گے۔ ضروری اللہ پر کوئی چیز ضروری نہیں، وہ اس لیے نہ کہتے وہ بے نیاز بادشاہ ہے، کوئی چیز اس پر لازم نہیں، وہ چاہے تو بخش دے۔ اسی لیے شیخ سعدی شیرازی کہتے ہیں کہ خدا خواہد برکس می کسد، مفہوم اس کا یہ، اگر اللہ تبارک تعالی کسی پر قہر کی تلوار کھینچ لے تو ہر نبی اور ولی خاموش ہو جائیں گے، کوئی سفارش کرنے۔ اللہ اگر قہر کی تلوار کھینچ لے تو ہر نبی اور ولی خاموش ہو جائیں گے، اور حضور فرماتے ہیں میں تو سجدے میں چلا جاؤں گا۔ حضور فرماتے میں تو، اب اللہ جانے کتنا کروڑ سال سجدے میں رہیں گے، قید نہیں ہے، وقت نہیں ہے، اللہ کی رحمت پھر راضی ہو جائے گی۔ اب پھر مجھ سے سوال کریں کیسے راضی ہو جائے گی؟ اس نے قرآن مجید کے پارہ نمبر 7 میں ارشاد فرما دیا، رحمتی سبقت علی غضبی، پھر فرمایا رحمتی وسعت کل شیء۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میری رحمت میرے سبقت پر بھاری پڑ گئی، میری رحمت میرے غضب پر، میری رحمت میرے غضب پر بھاری پڑ گئی۔ اب ظاہر ہے جب میری رحمت میرے غضب پر بھاری پڑے گی تو رحمت اولین، ایک قرآن کے ارشاد رحمتی وسعت کل شیء، اللہ تبارک تعالی نے تمام چیزوں کو اپنی رحمت سے احاطہ فرمایا ہے، اور اس کی رحمت ہر شے سے بڑھی ہوئی ہے، اس کی رحمت ہر شے سے بڑھی ہوئی ہے۔ تو اب ظاہر ہے جب رحمت ہر شے سے بڑھی ہوئی ہے تو رحمت غضب سے بڑھی ہوئی ہے۔ غضب کی تلوار کھینچ لے تو سارے نبی خاموش، لیکن اگر وہ کسی کو بخشنا چاہے تو ایک نمازی بھی وضو کے ذریعے بخشا جائے، کسی کو بخشنا چاہے تو ایک حاجی کے ذریعے سفارش کی جائے بخشا جائے، کسی کو بخشنا چاہے تو ایک بلی کو، مرتی ہوئی بلی کو پانی پلا کر کے زندگی بچانے میں مدد کی، بخش دیا جائے گا۔ اگر اللہ کسی کو بخشنا چاہے تو ایک کتے کو ایک عورت نے موزہ نچوڑ کر کے پانی پلا دیا، وہ عورت ناپکار تھی اور معافی کی ہوئی اور جنت میں چلی گئی۔ اگر کسی کو بخشنا چاہے ایسے بخش دیتا ہے۔ تو رحمت اور غضب کا مفہوم سمجھ گئے؟ تو اللہ تبارک تعالی کے پیارے نبی فرماتے ہیں میں خاموش ہو جاؤں گا، اللہ فرمائے گا میرے محبوب آپ اس کی سفارش نہ کریں، اس کی سفارش نہ کریں، خود ہی وجہ بتائے گا، کیونکہ ابھی رمضان کے روزے نے اس کے خلاف شکایت کی ہے کہ مولا میں تیری طرف سے فرض کیا گیا یہ تیرا کیسا بندہ ہے، رکھتا نہیں تو گنہگار ہے، مگر کھلے بندوں کھلے عام اس نے رمضان کی توہین کرتے ہوئے دن میں اس نے کھانے کھائے، اس نے میری توہین کی ہے، لہٰذا مجھ کو انصاف دیا جائے۔ میرے محبوب ہم نے روزے کو وعدہ دے دیا ہے جو تیری توہین کرے گا وہ میری بخشش کا امیدوار نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے آپ اس کی سفارش نہ کریں، اس کو جہنم میں جانے دیں۔ اب کون ہے جو آپ کی سفارش کے لیے آگے آئے گا؟ آپ ہی بتائیں۔ یہاں پہ لوگ من چلے شاعروں کو بہت پیسے دیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اس کی شاعری سن لی تو بخشے جائیں گے، اور وہ شاعر آپ کی طبیعت آپ کی من چلے پن کو دیکھ کر آپ غلط فائدہ اٹھاتا۔ وہ کہتا ہے میں تو کیا جہنم میں میرا سایہ نہ جائے گا، میں تو کیا جہنم میں میرا سایہ نہ جائے گا، اس لیے کہ رسول اللہ کو دیکھا نہ جائے گا۔ لوگ تو کہتے ہیں سبحان اللہ، صحیح ہے اپنی جگہ، لیکن سنیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں وَقُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، اور نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے۔ بولیے نماز میں، اب نماز میں حضور کی آنکھ کی ٹھنڈک مطلب کیا ہے؟ آنکھ میں برف ڈال دیا جائے گا؟ مطلب ہے
کسی کو اچھا کام کرتے دیکھنے کے وقت یہ محاورہ بولتے ہیں۔ ماں اپنے بیٹے کو کامیاب دیکھتی ہے تو بولتی بیٹا اب میری آنکھ ٹھنڈی ہو گئی، اب میری آنکھ، یہی نہ ہے محاورہ۔ تو اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں جب تم نماز کا ذخیرہ لے کر جاؤ گے اور اپنی طاعت پر غرور نہیں، اللہ کے کرم پر بھروسہ، اس کے ساتھ ایسا نہیں بھیا کہ نماز لے کے چلے گئے، اللہ ہم نے نماز پڑھی تو اس کا بھی حکم ہے۔ سنیے، ایک شخص آئے گا، اس کو حکم ہوگا کہ اس کو میری رحمت کے وسیلے سے جنت میں لے جاؤ، اللہ کی مرضی ہوگی تبھی تو کوئی بولے گا۔ وہ کہے گا مولا تیری رحمت کی ضرورت یہاں کیا ہے، میں نے اتنی نمازیں پڑھیں، اتنے روزے رکھے، میری عبادت ہی تو کافی ہے، میری عبادت۔ اللہ فرمائے گا پھر اس کو لے جاؤ، میزان عمل پر کھڑا کرو، میری دی ہوئی انمول نعمت ایک آنکھ اٹھا کر ایک پلے پر رکھو اور دوسرا آنکھ اور اس کی ساری نیکیاں دوسرے پلڑے پر رکھ دو۔ ترازو کے ایک پلڑے پر ایک آنکھ اللہ کی نعمت اور دوسرے پلڑے پر اس کی ساری نیکی، اور وزن کرو۔ آج کوئی ظلم نہیں ہوگا، ولا یظلمون فتیلا، دھاگے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ بولی دھاگے برابر بھی، پتلا سا دھاگا سوتی کا، اتنا بھی ظلم نہیں ہوگا۔ لے جاؤ اس کو۔ جب لے جایا جائے گا فرشتے اس کی ساری نیکی کو ایک آنکھ کے بدلے وزن کریں گے تو آنکھ بھاری ہوگی، ساری نیکیاں ہلکی ہو جائیں گی۔ بولی آنکھ بھاری ہوگی، اللہ فرمائے گا تو نے میری دی ہوئی ایک آنکھ جیسی نعمت کا حق ادا نہیں کیا، اتنی ساری عبادت تیری نظر میں، تو میری اتنی ساری نعمت کا حق ادا نہیں کیا، اب مجھ کو خوش کیا کرے گا، اس کو لے جاؤ جہنم میں۔ اب وہ رب کی رحمت دے کر مچل جائے گا، مولا تو کریم ہے، تو ستار ہے، تو غفار ہے۔ وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا شروع کر دے گا۔ اللہ کی، یہ کیسے ہوگا؟ اللہ ہی کا حکم ہوگا، اسی کی مرضی ہوگی۔ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا شروع کر دے گا، پھر اللہ کی رحمت جھومے گی، جاؤ اب میرے اس بندے کو میری رحمت کے ذریعے جنت میں لے جاؤ۔ یعنی سب کا بیڑا پار ہوگا تو رحمت کے ذریعے۔ کبھی آپ نے رحمت کے مفہوم پر غور کیا ہے؟ قرآن کا ارشاد ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، میرے محبوب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ پتہ یہ چلا اس کا تو بہت سارا مفہوم ہے، مگر ایک مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی کے در کو جو چھوڑ کر کے عبادت پر غرور کرے اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ جو بخشا جائے گا رحمت کے ذریعے بخشا جائے گا۔ اور قرآن نے میرے نبی کو رحمت للعالمین کہا ہے۔ عالمین کا معنی تو یہی ہے، 18,000 عالم کے لیے، یہاں کے لیے بھی رحمت اور وہاں کے لیے بھی رحمت، یہاں کے لیے بھی رحمت اور وہاں کے لیے بھی رحمت۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، اس کا ارشاد ہے رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر شے سے آگے بڑھی ہوئی ہے، ہر شے سے۔ وہ کیسے آگے بڑھی ہے اس کو اس مفہوم میں دیکھیں۔ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کے پیارے نبی کی بارگاہ میں ایک مرتبہ جبریل امین حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ چلیے ذرا باہر ایک منظر دکھاتے ہیں۔ حضور کو لے کر کے ایک دریا کے کنارے پر جبریل امین حاضر ہوئے، دیکھا ایک پرندہ بہتے ہوئے دریا میں اپنے چونچ میں بالو کے کچھ ذرات لاتا ہے اور دریا میں ایک ہی جگہ پر ڈال رہا ہے، ایک ہی جگہ پر ڈال رہا ہے، ایک ہی جگہ پر ڈال رہا۔ حضور نے کہا کہ جبریل امین یہ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ دریا میں بند بنا رہا ہے، جس کو ہم لوگ ہندی میں باندھ بولتے ہیں، باندھ ڈال رہا ہے، پانی روکنا چاہتا۔ کہا کہ جبریل یہ دریا کے بہاؤ کا پانی اتنا تیز رفتار اور اس کے بالو کے چند ذرات تو اس میں بہہ کے کہاں فنا ہو جائیں گے، تو وہ جب زمین پکڑے گا ہی نہیں تو بند کیسے باندھے گا؟ جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ یہ ایک مثال ہے، یا رسول اللہ یہ ایک مثال ہے، یہ ایک مثال ہے، اس بات کی مثال ہے بلا تشبیہ و تمثیل، جس کی ذات کی کوئی مثال نہیں ہے، سمجھانے کے لیے۔ اللہ کی رحمت کا دریا، یہ ایک دریا ہے تو اس پر اس پرندے کے چونچ کا بالو بند نہیں باندھ سکتا، اس دریا کے پانی کو روک نہیں کر سکتا، رکاوٹ نہیں ڈال سکتا،
یا رسول اللہ جب اس کی قدرت سے یہ پیدا ہوا دریا اس کو یہ بالو نہیں روک سکتے تو اللہ کی رحمت کے سامنے پوری دنیا انسان اور جنات کے گناہ اس ریت سے بھی کمزور ہیں، اس ریت سے بھی، تو جب اس ریت سے بھی کمزور ہیں تو اللہ کی رحمت کا جب سمندر بہ رہا ہوگا تو کون روک سکتا ہے؟ کون روک سکتا ہے؟ اسی لیے قرآن مجید پارہ نمبر 30 میں ارشاد فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے بھولا ہوا انسان تو کہاں بھٹک رہا ہے، آجا تیرا رب بہت کریم ہے، آجا تیرا رب بہت کریم ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ گناہگار بندوں کو اللہ جب پکارتا ہے تو رحمت کے حوالے سے پکارتا ہے۔ تیرا مثال کے طور پہ ایک ماں اپنے بیٹے سے بہت ناراض ہے، بیٹے کو ڈانٹتی ہے، مارتی ہے، باہر نکال دیتی ہے، دروازے بند کر دیتی ہے، بیٹا بھٹکتا ہے، ماں کی ممتا غصے میں کر دیتی ہے لیکن چین سے نہیں رہتی، بھوک پیاس ختم ہو جاتی ہے، بولتے ہیں لوگ کہ کچھ کھا لو پی لو، نہیں بولتی، ایک طرف غصہ ہے، بیٹے کا نام نہیں لیتی لیکن دل میں کڑھن ہے، میرا بیٹا راستے میں کیسے ہوگا، باہر کیسے ہوگا، کیا کھاتا ہوگا، کیا پیتا ہوگا، میں تو گھر میں کھا لوں گی، میرا بیٹا کیا کھاتا ہو، وغیرہ وغیرہ سوچ کر کے کھانا پینا نہیں کرتے، لوگ سمجھ جاتے، کہتے ہیں بیٹے کے لیے رو رہی ہو۔ اس کے بعد بیٹا رات کی تاریکی میں دروازے پر کھڑا ہوتا ہے اور ایک بار دستک دے کر کے کہتا ماں، ماں تڑپ کر کے آتی ہے، دروازہ کھول دیتی ہے اور کہتی بیٹا تو کہاں تھا، آخر میں تو تیری ماں ہوں، ماں کی بات کا اتنا برا مانتا، میں تیری ماں ہوں، ماں تیرا برا چاہے گی، اللہ کی قسم رب کائنات کی رحمت 70 ماہوں سے زیادہ مہربان، جب وہ کہتی میں تیری ماں ہوں یعنی برا کہنے کا حق ہے، سزا دینے کا حق ہے، مگر میں تیری ماں ہوں، میں نے سزا دیا ہے، تجھے باہر نہیں کیا ہے، میں نے سزا دیا ہے، تجھے اپنے دل سے نہیں نکالا ہے، گھر سے نکالا ہے، دل سے نہیں نکالا۔ جب ایک ماں کی ممتا یہ ہے تو جو ماؤں کے 70 گنا رحمت سے زیادہ رحمت رکھتا ہے اس کا عالم کیا ہوگا؟ جب کوئی بندہ لاکھوں گناہ لے کر اس کے دروازے پر اور دربار میں دستک دیتا ہے، مولا کریم مجھے معاف کر دے، مولا تیرا بندہ حاضر ہوا ہے، تو اللہ کی رحمت 70 گنا رحمت کے ساتھ آواز دیتی ہے ماں غرک بربک الکریم، تو غرور کر رہا ہے، آجا آجا تیرا رب کریم ہے، تیرا رب کریم ہے، آجا تیرا رب کریم ہے۔ کریم رب سے بھی کوئی بھاگتا ہے، مہربان رب سے بھی کوئی بھاگتا ہے، تو اس نے کریم کا لفظ استعمال کیا، حالانکہ وہ چاہتا تو کہتا ما ربک بربک الکریم قہار بربک الجبار، یہ کہہ سکتا تھا، لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے، وہ اپنے بندے کو بلاتا ہے تو کہتا آجا تیرا رب کریم ہے۔ کوئی کریم رب سے بھی بھاگتا ہے، بھاگ کر کہاں جائے گا؟ تو یہاں پہ یہ کہیں گے کہ رب کریم ہے، اس کی رحمت اس کے غضب پر آگے ہے، اس کا وزن زیادہ ہے، اس کی قدرت زیادہ ہے، ہر طرح کے کمالات زیادہ ہیں۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، جب رب کی رحمت اس کے غضب پر آگے بڑھ گئی ہے اور اس کی رحمت وسیع ہے، تو ہم لوگوں کو اللہ کے اس نیک کام سے، مثلاً اذان ہوئی، نماز کو ترک نہیں کرنا ہے، والدین کی خدمت کی ضرورت پڑی، ناک پر کپڑا باندھ کر کے خدمت نہیں کرنی ہے، ان کا خیال رکھنا ہے، صرف ان کو ایئر کنڈیشنڈ روم میں رکھ دیا جائے، کوئی ملاقات کو نہ جائے، بڑی تکلیف ہوگی، رات دن ان کے پاس بیٹھ کر، جھوپڑی میں بیٹھ کر اگر ان کی خبر گیری کی جائے، آخری عمر میں ہیں، یہ ایئر کنڈیشن اور ٹائلز لگے کمرے سے ان کو خوشی نہیں ہوگی، بیٹا قریب میں بیٹھ کر خیریت پوچھ لے گا تو خوشی ہو جائے گی، ان ٹائلز سے ان کی کیا طبیعت لگے گی، لیکن کوئی آ کے پوچھ لے طبیعت کیسی ہے، کوئی سر سہلا دے، کوئی پیر سہلا دے، کوئی ان کی تکلیف کو دور کر کے خوش کرنے والی بات کہے، اس سے ان کو بہت آرام ملے گا، اس سے ان کے دل کو بہت سکون ملے گا۔ ہے کوئی اللہ کا بندہ جو اپنے ماں باپ کی خیریت پوچھ لے؟ جاڑا کا دن ہے، ابو آپ نماز کے لیے فجر میں جاتے ہیں، اٹھ کر کے ہم آپ کے لیے گرم پانی کا انتظام کر دیں گے، ابو آپ کا کمبل نہیں ہے، ہم آپ کو کمبل دے دیں گے، ابو آپ کا مفلر نہیں ہے، ہم آپ کو لا کر کے دے دیں گے۔ بیوی کہے گی کہ بچوا کے کپڑا نہ ہوئی، اب باپ کے ہوا تھا، تو وہ کہہ دے کہ بیٹے کا بھی حق ہے، اس سے زیادہ باپ کا بھی حق ہے، اس لیے کہ اگر یہ نہ ہوتے دنیا میں لاتے تو ہم کہاں سے آتے، ان کا درجہ ان بچوں سے بڑا ہے، یہ بچے جوان اور بچے ہیں، ان کے خون میں گرمی ہے، یہ
बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन बूढ़े बाप को जरूरत है। अगर उसकी जरूरत पूरी कर दी और उसका दिल खुश हो गया तो अल्लाह उसकी दुआओं की बरकत से ये तेरे बच्चे का भी इंतजाम कर देगा। लेकिन अपने बेटे को लाके रात में रसगुल्ला दिया, अखा छुप छुप करके खा ले। अब माँ उठी सुबह में, देखी कि रसगुल्ला की पन्नी पड़ी है, बताओ उसको तकलीफ होगी कि नहीं। मैंने कहा था बेटा मेरी एक दवा खत्म हो गई, तो बोलता है कि हफ्ता में पैसा मिली तो ला दें। आज इसको रसगुल्ला लाने की बात, बच्चों को खिलाने के पैसे कहाँ आ गए। दिल को तकलीफ हो गई। बताइए उसकी आमदनी में बरकत होगी? सोच के बोलिए, उसकी आमदनी में बरकत होगी। बेटा एक पन्नी दवा की पैसे नहीं थे, बीवी बच्चों को मिठाई खिलाने के पैसे आ गए, उसकी बरकत नहीं होगी। बरकत तो तब होगी जो खिलाना है खिलाओ, मगर माँ बाप की जरूरत को पूरी करो, उनको खुश करो, अल्लाह उसके रसूल का हक अदा करो। इस जो है अबतर जमाने में मैं अपनी जिम्मेदारी को अदा करके जा रहा हूं। अल्लाह ताला हमारी और आपकी हाजिरी को कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।